ہسٹورک ڈے ہے, نہایتی اہم دن ہے. اور آج کے دن جو ایک آپ نے دیکھی پریزنٹیشن سیکرٹری کمیونیکیشن چیئرمین NHA نے جو دی, ایک لنک جو رہ گیا تھا یہ نارتھ ساؤتھ کنیکٹیوٹی کے لیے, کراچی سے لے کے پشاور تک جو روڈ بننی تھی اس کا ایک لنک حیدرآباد سکھر موٹر وے کئی سالوں سے چل رہا تھا. چیچا صاحب نے بتایا کہ پچھلے 4 سال 3.5 سال کچھ نہیں ہوا اس پہ, اور آج آپ اس ہسٹورک منصوبے کی سنگ بنیاد نہ صرف یہاں رکھ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, بٹ اس کے دوسرے سرے پہ جا رہے ہیں. آج آپ ہوائی جہاز سے یہ سفر طے کریں گے, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دعوت دیں گے. جب یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ ہی آ کے اس پہ روڈ پہ بھی ٹریول کریں گے سکھر سے لے کے حیدرآباد تک. اور اس کا 2 جگہ افتتاح ہو رہا ہے, تو یہی امید ہم کریں گے سندھ کے لوگ کہ دونوں طرف سے اس پہ کام شروع ہوگا اور آدھے ٹائم پہ یہ کام ختم ہوگا جو نارملی ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے ہی بہت دیر ہو گئی ہے اس روڈ کو. میں مولانا صاحب کو بہت شکر گزار ہوں. ہمیں کچھ خدشات تھے, خود مولانا صاحب تشریف لائے تھے حیدرآباد میں, ہماری کافی لمبی میٹنگ ہو, خدشات کا اظہار میں نے کیا ہوا ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی یقین دہانی جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نظر آئے گی کہ امیڈیٹلی اس کے فائنینشیل کلوز کا نہیں کریں گے, انتظار جو اپنی ایکوٹی سے جو ہمارا پارٹنر ہے اس پہ کام کرنا چاہتا ہے شروع ہو, امیڈیٹلی کام شروع ہو تاکہ سندھ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو حکومت ہے اتحادیوں کی, اس لیے کہ میں پچھلی حکومت کی کوئی بات ہی نہیں کروں گا, نہ اس سے کوئی امید تھی. میں میرے خیال واحد شخص ہوں جو اس وقت بھی ایک صوبے کو ہیڈ کر رہا تھا. امین بھائی ہیں, ان کے بھی کچھ ایسے ہی تاثرات ہوں گے, آگے آپ حیدرآباد میں بولیں گے. ان سے امید بھی کوئی نہیں تھی, ان سے ہم کہتے بھی نہیں تھے آپ کو اپنا سمجھتے ہیں, آپ سے کہتے ہیں, آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, اپنا سمجھتے ہیں. اور اس لیے میں ان کی بات نہیں کروں گا جو وزیر تھے, چھوڑے آپ کے صوبے کے وزیر تھے, لیکن ان کے اپنے خیالات تھے, اس پہ کسی اور وقت ذکر کیا جائے گا. 2-3 چیزیں میں ضرور ادھر ذکر کرنا چاہوں گا, وقت کم ہے لیکن میں جلدی سے. جو پرانا راستہ ہے ہمارا سکھر ٹو حیدرآباد, جو ہمارا نیشنل ہائی وے ہے, اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. وہ بہت بری حالت میں ہے, اور خاص طور پہ فلڈز میں اور تباہ ہوا ہے. وہ اس وقت یہ 2 سال انشاءاللہ 2.5 سال کا آپ نے کہا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں 1.25 سال, آدھا ٹائم, لیکن جتنا جلد ہو سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرانا راستہ ہے اس کو NHA نے, اس لیے وہ بھی لائف لائن ہے, وہ ہماری ساری آبادیوں سے گزرتا ہے, وہ بہت ضروری سڑک ہے, اس کو پراپر اس کی ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے خاص فنڈز مختص کریں. یہ پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہو رہا ہے, وہ PSDP سے پیسے نکال کے ہم کو وہ کرنا چاہیے کمپلیٹ. دوسرا ایشو کہ یہ انشاءاللہ تعالی بن جائے گی یہ نئی سڑک, اس پہ جو ٹول ہوگا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, وہ ٹول برابر ہونے چاہیے باقی جگہوں سے. میں نے ابھی دیکھا 407 ارب روپے آپ NHA اس میں سے لے گی. میں کہوں گا یہ 407 ارب روپے اس ملک کے لوگ, اس لیے اس سڑک پہ صرف سندھ کے لوگ نہیں ٹریول کریں گے, پورے پاکستان کے لوگ ٹریول کریں گے. یہ 407 ارب اس روڈ کے یوزرز کے ٹیرف کی کمی میں استعمال ہونی چاہیے تاکہ ان کو مہنگا نہ پڑے. تیسری چیز 25,000 نوکریوں کی بات کی تھی. NHA وزیر صاحب سے اور NHA اور جو سیکرٹری مواصلات سے یہ ریکویسٹ کیا بلکہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ نوکریاں لوکلز کو دینی چاہیے جو 25,000 اس علاقے میں ہیں. ہمیں خدشات ہمیشہ رہے ہیں, اب ہمیں بھائی چارے کی طرف جانا چاہیے. تو یہ نوکریاں آپ کو لوکلز کو دینی چاہیے جو حیدرآباد سے لے کے سکھر تک اس روڈ پہ کام ہوگا, اس پہ سب امپلائمنٹ لوکلز کی ہونی چاہیے. یہ 3 میری ریکویسٹ تھی. 2-3 چیزیں اور ذکر ہوا تو میں ضرور کہوں گا. فلڈز, پرائم منسٹر صاحب بہت شکر گزار ہیں آپ کے.
اگین پچھلی حکومت کے ذکر نہیں کروں گا. 2020 میں بھی ایک تو آیا تھا فلڈ ہمارے پاس, آپ کو یاد ہوگا, جو خاص طور پہ لیفٹ بینک والے دوست تھے. اس وقت کیسے فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ٹریٹ کیا. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ, پرائم منسٹر صاحب نے میرے خیال ہے, میں تو گنتی بھی بھول گیا ہوں, 9-10 کے قریب وزٹس انہوں نے اپنے باوجود اس کے کہ جو مصروفیات تھیں وہ آئے. آج بھی میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ابھی تک, جیسے کہ مولانا راشد محمود صاحب نے بھی ذکر کیا کہ لوگ ٹینٹس میں رہ رہے ہیں, ہم ابھی بھی ٹینٹس دے رہے ہیں لوگوں کو, ہم ابھی بھی ان کو ڈرائی راشنز دے رہے ہیں, جن کے جہاں پانی نکل گیا ابھی بھی تقریباً کچھ ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پہ 40% پانی ابھی بھی ہے. اوور آل تو ہم نے 80-85% ایویکویٹ کر لیا پانی, لیکن کچھ ڈسٹرکٹس میں ابھی بھی 40-50% پانی ہے. جہاں پانی نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی لوگ چاہتے ہیں تو ان کے گھر نہیں ہیں, تو ہمیں ان کے لیے ٹینٹس, کھانے کی سہولت دینی پڑتی ہے. پرائم منسٹر صاحب سے میں نے آج ریکویسٹ کی اور پرائم منسٹر صاحب نے قبول کی کہ اگلے ہفتے ایک وزٹ ان علاقوں کا اور کریں گے جہاں پہ ابھی تک فلڈ کا پانی نہیں نکلا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں کی جو بات کی ہے, حکومت سندھ, فیڈرل گورنمنٹ مل کے, چودھری احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں, اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ہم نے ایک پروگرام فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہے کہ گھر بنا کے دیے جائیں سب کو, جن کے گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں, پارشلی یا فلی ڈیمیج ہوئے, ان کو بالکل نئے گھر بنا کے دیے جائیں. ان کو ایک طریقہ کار نکالا ہے, اس میں ہمیں ورلڈ بینک سے اچھی خاصی ایک رقم, تقریباً تیسرا حصہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے, ہماری ریکوائرمنٹ تقریباً 350 ارب روپے ہے, اس کا 1/3 ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ورلڈ بینک سے مل جائے گا. باقی ایک 1/3 یعنی جو 33% ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے وہ 1/3 دے. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے, اور وہ حکومت سندھ کی طرف سے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صوبائی کابینہ نے 50 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے, اور 50 سے ہم شاید بڑھنا پڑے اس لیے کہ ہم وہ 1/3 پورا کرنا چاہتے ہیں. میری پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ میچ کریں جو حکومت سندھ دے رہی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ جو ان کی محبت ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ اور جو سیلاب زدگان کے ساتھ, وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو میچ کرے گی. باقی 1/3 جو رہ جائے گا, یعنی تیسرا حصہ رہ جائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں جنوری کے مہینے میں یو این اور پاکستان گورنمنٹ کی مشترکہ کوششوں سے ایک ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے. اس میں کوشش کی جائے گی. ہم جب دکھائیں گے کہ جی ہم سیریس ہیں, ہم نے کافی سارے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں, ہمیں اتنی شارٹیج ہے, تو مجھے پوری امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی اور فارن منسٹر صاحب کی رہنمائی میں جو یہ ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ہم باقی 1/3 لے سکیں گے. ایک چیز اور جو ادھر ذکر ہوا, خورشید شاہ صاحب نے سکر روڑی برج کا, بہت پرانی برج ہے, اس پہ چلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اب میاں نواز شریف صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا, اور بالکل صحیح کہا, وہ کہا تھا کہ میں یہ خورشید شاہ صاحب کے لیے تحفے میں لے جا رہا ہوں. اور میں اس وقت فائنانس منسٹر تھا صوبائی, میں بجٹ تقریر کی تھی, مجھے یاد ہے, اور اس کے جو پیسے رکھے تھے مجھے اس وقت یاد نہیں, شاید 10 ملین رکھے تھے یا 100 ملین, نہیں ٹوٹل کاسٹ نہیں, جو پیسے رکھے تھے. تو میں نے ادھر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سید خورشید شاہ صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے, لیکن جو پیسے مختص کیے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پوتے اور پر پوتے اس برج پہ ٹریول کریں, اللہ تعالیٰ ان کو تو ایسا نہ کرے. جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے پیسے بھی دیے جائیں تاکہ وہ پروجیکٹس جلدی کمپلیٹ ہوں. یہ ریکویسٹ پرائم منسٹر صاحب آپ سے ہے. آخری چیز ادھر ذکر ہوا لا اینڈ آرڈر کا. مجھے وہ دن یاد ہے, اور زیادہ پرانا نہیں ہے, 2007 کا ٹائم ہے, 2007 اپریل آخری مجھے ٹائم یاد ہے. سکھر سے ہمیں اگر گڑھی خدا بخش شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پہ جانا ہوتا تھا اپریل میں, تو ہم کانوائز میں چلتے تھے اس سڑک پہ, یہ سڑک پہ ہم جا رہے ہیں. پولیس, رینجرز, فوج, وہ جب 30-40 گاڑیاں اکٹھی ہوتی تھی پھر ان کو لے جاتی تھیں فرام ون ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ٹو دی ادر. یہ حالت تھی لا اینڈ آرڈر کی صوبے میں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی 2008 میں, پھر 2013 میں, اس وقت وفاق میں بھی تھی, صوبے میں بھی تھی, پھر 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی.
لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیہات میں اور شہروں میں 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب تھے نیشنل ایکشن پلان 2015 میں بنا, جو بہتری آئی ہے لا اینڈ آرڈر میں اس میں حکومت کی ول, ہماری پولیس کی شہادتیں یہ شامل ہیں. اس وقت بھی وہ ڈاکو جنہوں نے شہید کیا تھا پولیس والوں کو وہ جہنم رسید ہو چکے ہیں اور یہ پولیس نے کیا ہے ہماری. تو ایسی بات نہیں ہے. کچھ کچے کے علاقے جہاں پرابلمز ہیں ہمارے صوبے میں, جو 2007 یا 2008 والی بات تھی وہ اب نہیں ہے. آپ کھلے عام کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. کچے کے جو علاقے وہ بھی ہمارا ٹرائی بارڈر ایریا جہاں بلوچستان, پنجاب اور سندھ کی سرحدیں ملتی ہیں. اور اس وجہ سے میاں حمزہ شہباز شریف صاحب جب تھے, میری ان کے ساتھ چیف منسٹر تھے, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی کہ جی یہ کچے کے جو ہمارا بارڈر ایریا ہے گھوٹکی, کشمور اور پنجاب کے جو اضلاع اور بلوچستان کے اضلاع, بلکہ کے پی کے کا بھی جسے ملتا ہے وہ کے لیے ہم اسپیشل سٹیپس لیں تاکہ یہ ان ڈاکوؤں کو فار ایور ختم کیا جا سکے. انفارچونیٹلی میاں صاحب کی حکومت وہاں چلی گئی اور پھر جو پنجاب کی حکومت ہے ان کے ساتھ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا کہ ہم یہ ریزالو کریں. لیکن ہماری پولیس پراپرلی ایکوپڈ ہے. ہم نے پولیس کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس پہ خاص طور پہ پچھلے 1 سال میں بڑے سٹیپس لیے ہیں. اسپیشل برانچ کو, سی ٹی ڈی کو, ابھی آج آئی جی صاحب سے بات ہو رہی تھی انویسٹیگیشن کے لیے بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے. حکومت سندھ پوری طریقے سے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی لا اینڈ آرڈر میں